اور آقا یا نوکر اور آقا برابر نہیں. یہ کیا انداز ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت بیان کرنے کا؟ اور جس حدیث کا تم سہارا لیتے ہو وہ من گڑت روایت ہے کہ حضرت امام علی مقام نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا جا میں تجھ سے نہیں کھیلتا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. یہ روایت ہی نہیں ہے. یہ روایت سنیے کیوں ہم ادب کا دامن نہیں تھام رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت. ہم کسی ایک کے بارے میں ہلکے لفظ بول کر اپنے ایمان کی بنیادیں کمزور نہیں کر سکتے. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ یہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں، چاہے وہ صحابہ رسول ہوں یا اہل بیت رسول ہوں. اب یہ منظر آپ دیکھیے، کیوں من گھڑت روایتوں کا سہارا لیتے ہو؟ یہ بیان کرو. حضرت عمر پاک نے کہا شہزادے آپ آیا کریں، میں آپ کے انتظار میں رہتا ہوں. فرمایا کچھ دن گزرے پھر ملاقات ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ آئے نہیں تو میں انتظار میں رہا. تو عرض کیا، فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، میں آیا تھا، آپ اپنے گھر میں کسی اہم میٹنگ میں ریاستی امور کے حوالے سے مصروف تھے اور آپ کی گفتگو حضرت امیر معاویہ سے کنورسیشن چل رہی تھی. تو آپ کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی اندر جانے کی. تو میں یہ منظر دیکھ کر واپس آ گیا. لفظ سننا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرمایا شہزادے وہ عبداللہ ابن عمر ہیں، آپ حسین ابن علی ہیں. آپ جب آئیں تو عمر کے دروازے پر آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہا یہ عمر کے سر کے بال دیکھ رہے ہیں، اللہ نے یہ بھی آپ کی برکتوں سے عمر کے سر پر اگائے ہیں. فرمایا شہزادے تھے لیکن عاجزی تھی، تکبر کا شائبہ بھی نہیں تھا امام علی مقام کی ذات کے اندر. چونکہ بات امام علی مقام کی ہو رہی ہے اس لیے، ورنہ خانواد رسول کے ہر فرد کو آپ دیکھیں گے کہ کہیں تکبر کا بڑائی کا شائبہ ان کی ذات کے اندر نہیں ہے. کہا امام علی مقام راستے سے گزر رہے ہیں، اصحاب صفہ محمدی یونیورسٹی میں پڑھنے والے، نبی علیہ السلام کے محتاط ہو کے لفظ بول رہا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ محمدی یونیورسٹی میں وہ تربیت پانے والے جن کا کوئی بھی نہیں تھا، مدینے والے نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور یہ اصحاب صفہ یہ چبوترا قائم کیا جہاں ان کو کھانا بھی ملتا تھا، سرکار ان کے احوال کی خبر بھی لیتے تھے. تو فرمایا یہ جو اصحاب صفہ تھے یہ راستے میں جب امام علی مقام گزرے تو یہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا شہزادے اے تو اڑے شایان شان تے نہیں، لیکن اگر آپ قبول فرمائیں تو ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. امام علی مقام صرف بیٹھے ہی نہیں، آپ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی. فرمایا ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بات کر کے آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اصحاب صفہ کے ساتھ کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد فرمایا میں تہاڈی دعوت قبول کی تھی، ہن تو سب میری دعوت قبول کرنی ہے. تم جتنے افراد یہاں بیٹھے ہو اصحاب صفہ، تم سارے میرے ساتھ چلو اور تم اب اگلا کھانا جو ہے وہ میرے گھر میں کھاؤ گے، دعوت قبول کرو. اور آپ گھر گئے اور امام علی مقام کی اہلیہ حضرت رباب بنت امرؤ القیس، حضرت سیدہ سکینہ کی والدہ سکینہ جن کا نام اصل ہے اور سکینہ کے نام سے معروف ہے، ان کی والدہ، تو اپنی اہلیہ سے کہا کھانا تیار کرو، رسول اللہ کے مہمان آئے ہیں. یہ اصحاب صفہ آئے ہیں محمدی یونیورسٹی کے، یہ تربیت یافتہ یہ آئے ہیں. اس سے آپ رحماء بینہم کا اندازہ بھی کیجئے کہ اصحاب اور اہل بیت کی عقیدتوں کا عالم کیا تھا اور محبتوں کا عالم کیا تھا. اور فرمایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذرا پہلو آپ توجہ سے سنیں گے. فرمایا کہ امام علی مقام کے دونوں شہزادے
یعنی جب امام حسن پاک کی بات کی جاتی ہے، ہم بات کرتے ہیں تو ہم صلح امام حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے صلح کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ احسان ہے حضرت امام حسن کا امت کے کندھوں پر، امت کے کندھوں پر احسان ہے کہ آپ نے امت کو خون ریزی سے بچایا، اقتدار کی قربانی دی۔ اور میں یہ جملے کہا کرتا ہوں، پورا محرم جہاں بھی گیا یہ پیغام دیا کہ امام حسن نے اپنا اقتدار قربان کیا، اللہ نے دنیا ولایت پر امام حسن کا سکہ بٹھا دیا۔ داتا صاحب امام حسن کے بیٹے، 11ویں والا پیر امام حسن کی اولاد ہے، خواجہ غریب نواز امام حسن پاک کی اولاد ہے، گولڑے والا پیر امام حسن پاک کی اولاد ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی امام حسن پاک کی اولاد ہے۔ یعنی دنیا ولایت پر سکہ چل رہا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو فرمایا کہ دونوں شہزادے صرف کربلا یا صلح امام حسن وہی نہیں، اس کے علاوہ فرمایا مصر کی فتح کے بعد افریقہ کے علاقوں کی طرف جو لشکر گیا تھا اس میں دونوں شہزادے شریک تھے، دونوں جہاد کے لیے گئے۔ اور فرمایا اس کے بعد لشکر میں کئی صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور مغربی اقصی تک، دور دراز کے علاقوں تک جو لشکر گئے ان میں بھی دونوں شہزادے موجود تھے۔ فرمایا حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر جو طبرستان کے خلاف جہاد کیا گیا اس میں بھی دونوں شہزادے شریک تھے، اور شہادت عثمان غنی کے وقت حضرت عثمان غنی کے دروازے پر ایک طرف امام حسن پاک کھڑے تھے، دوسری طرف امام علی مقام کھڑے تھے۔ فرمایا دونوں جری بھی تھے، بہادر بھی تھے، اور امام علی مقام کی جرت کا عالم یہ ہے، فرمایا ایک جنگ میں سامنے سورما نے کہا کہ میرا مقابل کوئی بھیجو، تو امام علی مقام کو بھیجا گیا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں۔ اس نے کہا تم لوٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، آپ واپس چلے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، سرکار اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور قباء کی طرف حضور تشریف لے جا رہے تھے، آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نہیں چاہتا، اب یہ جمل یا صفین کی بات ہے، تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں کل نبی علیہ السلام سے اس حال میں ملوں کہ میرے ہاتھوں پہ حسین ابن علی کا خون ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ تو یہاں راوی کہتے ہیں کہ جرت بڑی تھی امام علی مقام کے اندر، اور کئی جہاد کے اندر اور جنگی مہمات کے اندر افریقہ، مغربی اقصی اور ان علاقوں کے اندر آپ جہاد میں شریک ہوئے، اور باقاعدہ جہاد اسلامی کے لیے مجاہدانہ کردار امام حسن نے بھی اور امام علی مقام نے بھی ادا کیا۔ توجہ حضرات آپ کی۔ فرمایا امام علی مقام کا ایک اور وصف، آپ کی زبان میں تاثیر بڑی تھی، اور کیوں نہ ہو، یعلا بن مرہ والی روایت یاد ہوگی، ابھی عرض کی ہے، زبان نبوت کو جنہوں نے چوسا ہو تو کیا ان کی زبان کی تاثیر کا عالم ہوگا۔ فرمایا امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کربلا جا رہے ہیں اور مکہ المکرمہ کی طرف آپ راستے میں ہیں، تو عبداللہ بن متی ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپ سے کہا این فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شہزادے کوفہ نہ جائیے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ میں نے کنواں کھدوایا ہے پانی کا، اس میں پانی بہت کم ہے، اگر آپ دعا کر دیں تو اس میں پانی زیادہ ہو جائے گا۔ ان توجہ فرمانا، جو کہتے امام مجبور تھے، نہیں، مجبور نہیں تھے، بلکہ وہ مسئلہ اور تھا۔ گزشتہ جمعہ، گزشتہ درس میں آپ کو عرض کیا تھا، کہا یہ کنواں اس میں پانی کم ہے، تو راوی کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ اس کنویں سے کچھ پانی لے کر آؤ۔ جب وہ پانی آیا تو آپ نے وہ پانی پیا، پینے کے بعد وہ کلی امام علی مقام نے کنویں کے اندر کی۔ تو حضرت عبداللہ بن متی فرماتے ہیں کہ پانی کنویں کے اندر فوراً کناروں تک بھی آ گیا، زیادہ بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا۔ تو جس امام علی مقام کی زبان کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ وہ پانی کلی کر کے کنویں میں ڈالیں تو کنویں کا پانی زیادہ ہو جائے اور میٹھا بھی ہو جائے، وہ امام چاہیں تو کیا کوثر کا رخ نہیں مڑ سکتا تھا؟ وہ امام چاہتے تو فرات کا پہرا ہٹ نہیں سکتا تھا؟
وہ امام چاہتے تو 22,000 کا لشکر کیا زمین اندوز نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تو 72 جانثار ان کی گردنیں بچ سکتی تھی، ان کی شہادتیں نہ ہوتی، نقشہ میدان کربلا کا بدل جاتا، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہو تو گزشتہ درس میں 2-3 مثالیں اور بھی دی تھی میں نے، جو امام علی مقام کی کرامات جو میدان کربلا میں دیکھی گئی، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام نے ہاتھ اٹھا کر نقشہ پلٹنے کی بات نہیں کی اور کوثر کا رخ موڑنے کی بات نہیں کی، کیونکہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اگر ہم نبوت کے کندھوں پر بیٹھنا جانتے ہیں تو دین اسلام کے لیے گردنیں کٹانا بھی جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں کرامت دکھائی جاتی ہے اور کہاں استقامت دکھائی جاتی ہے۔ اور فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت نچلا درجہ ہے، استقامت اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ چاہتے تو کربلا میں کرامتیں دکھاتے، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہاں یہ میدان کارزار کے اندر حکم یہ ہے کہ جہاں دین کی بقا تب ہوگی جب تم نے گردنیں بچا کر نہیں، گردنیں کٹا کر اپنا خون اسلام کی بنیادوں میں شامل کرنا ہے، تو تب قیامت تک کے لیے دین بھی مستحکم ہوگا اور اسلام بھی مستحکم ہوگا، ورنہ کیا کہنے حسین ابن علی کی زبان کی تاثیر، جملہ ان کی زبان سے نکل جاتا اور دعا کر دیتے تو کربلا کا نقشہ پلٹ جاتا۔ حضرات گرامی قدر، پھر ذرا توجہ فرمائیے، اس واقعے کربلا میں امام علی مقام نے بتایا پورا کنبہ کٹوا کر، اے مالک کائنات، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور میری چاہت تیری چاہت کے اندر فنا ہو جائے تو تب بندگی کا حق ادا ہوگا، اور تیری چاہت یہ ہے کہ کنبہ کٹے گا تو دین بچے گا، دین کی بقا ان شہادتوں کے ذریعے ہوگی، اور خانواد رسول، اصحاب رسول، تابعین کا خون شامل ہوگا تو تب دین بچے گا۔ تو اے رب کائنات، میں اپنی چاہت کو تیری چاہت پہ قربان کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، امام علی مقام استاد بھی تھے، توجہ ہے، امام علی مقام معلم بھی تھے، مربی تھے، مدرس تھے، باقاعدہ مسجد نبی میں کلاس لگتی تھی، امام علی مقام مسائل شریعہ کو بیان کرتے، دینی مسائل لوگوں کو سکھاتے، لوگوں کی تربیت کرتے۔ شام سے ایک آدمی جو قریش سے تعلق رکھتا تھا، لفظ بڑے سونے نگر تساں توجہ فرمائی، وہ شام سے وہ آدمی قریش کا وہ چلا، تو چلتے ہوئے اس نے امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے تو نواس رسول کو پہلے دیکھا ہی نہیں کبھی، تو میں ان کو پہچانوں گا کیسے کہ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے؟ لفظ سننا، انہوں نے، آپ نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، جب تو مدینہ طیبہ جائے گا اور مسجد نبی میں داخل ہوگا، اذا دخلت مسجد رسول اللہ، جب مسجد نبی میں تو اندر داخل ہوگا تو فرائیت خلقتاً، تو وہاں ایک دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، ایک مجلس اور ایک محفل اور ایک حلقہ بنا ہوا دیکھے گا، فی قوم، اس کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے، کأن علی رؤوسہم الطیرہ، وہ لوگ اتنی خاموشی سے، ادب سے، احترام سے، عقیدت سے بیٹھے ہوں گے کہ جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اگر انہوں نے حرکت کی یا زبان سے لفظ بولا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ پتہ ہے وہ مجلس کس کی ہوگی؟ فرمایا فَتِلْكَ حَلْقَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وہ حسین ابن علی کی کلاس ہوگی، وہ امام علی مقام کی مجلس ہوگی، وہ امام علی مقام کا حلقہ درس ہوگا۔ آگے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، فرمایا جب تو وہاں جائے گا تو تو دیکھے گا امام علی مقام کی ایک اور نشانی کہ انہوں نے جو تہمت باندھا ہے، ازار، وہ ان کی پنڈلیوں سے اوپر ہوگا۔ اگلی گلتے بڑی توجہ چاہیے، فرمایا وہاں تو امام علی مقام کی مجلس میں بیٹھے گا، ان کے حلقہ درس میں بیٹھے گا، پوری مجلس میں تو حسین ابن علی کی زبان سے کوئی فضول لفظ نہیں سنے گا، کوئی لغو کلام نہیں سنے گا، کوئی بے معنی بات نہیں سنے گا، وہ دین کی بات کریں گے، شریعت کی بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے امام حسین کو نہ فضول باتیں پسند تھی، نہ فضول کام پسند تھے، انہیں شریعت کی باتیں پسند تھی اور وہ کام پسند تھے جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کیے جائیں۔ امام علی مقام کو کوئی جاہل پسند نہیں تھا،
بلکہ وہ پسند تھا جو شریعت کا جاننے والا ہو، جو علم رکھتا ہو اور ان کی سیرت سے واقف ہو۔ فرمایا ان کی زبان سے کوئی لغو کلام، کوئی فضول بات تو نہیں سنے گا، وہ جب بھی بولتے ہیں دین اور شریعت کی بات کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں یہ کلاس لگتی ہے۔ فرمایا پھر آپ متبع سنت تھے، سنت رسول پر عمل کرنے والے تھے امام علی مقام، اور آپ نے پوری زندگی اپنے نانا جان کی سیرت کو، کردار کو، سنتوں کو، طریقوں کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس وقت گورنر مدینہ حضرت نعمان سے ہوئی، اور ان کے ساتھ گفتگو کیا ہوئی کہ وہ جس سواری پر بیٹھے تھے انہوں نے امام علی مقام کو دعوت دی کہ آپ سواری پر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں پیدل چلوں گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ آپ سواری پر بیٹھے۔ جب اصرار بڑھا تو امام علی مقام نے فرمایا میں ضرور بیٹھوں گا، لیکن آپ آگے بیٹھیں گے، میں پیچھے بیٹھوں گا۔ آپ آگے ہوں گے، میں پیچھے ہوں گا۔ کہا نہیں شہزادے، یہ مناسب نہیں ہے، آپ آگے بیٹھے، میں ردیف کے طور پر پچھلا سوار بن کے بیٹھتا ہوں۔ توجہ آپ کی چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نعمان، میں نے اپنی والدہ حضرت سیدہ پاک سے سنا، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ جو